حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے؟ السلام علیکم دوستو، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امام مہدی کون ہے اور یہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو شروع سے جاننا ہوگا، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، آدھا ادھورا دیکھ کر نہ جائیے، پوری دیکھ کر جائیے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئی اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے ان سبوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہے۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی امت کہلائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ لینا ہے اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ میرے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنے قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ دوستو، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ میرے دوستو، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح آئیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میرے دوستو، ان سبھی سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے اور صحابہ کرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جس میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی اور قیامت کی انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے۔ میرے دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور زیادہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا طے ہے اور میرے دوستو، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو جھٹلایا
اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوگی۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اب غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا ویرودھ کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے تو وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس طرح موسلا دھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا۔ میرے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک پہچان نہ پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کیا اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے،
جن میں عورتیں بھی شامل ہوگی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا شخص ہوگا جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس میں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کرے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ روم شہر کو 4 تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور من و سلوہ کے برتن جس پر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جس سے گاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے، چوڑائی 500 میل ہے، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے، اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال و غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو نکال پھینکے گی۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑیاں اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلیں گے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام جنگیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے اور ان کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور ان کا مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے، آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔